سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ألف ألف مرة أما بعد تصفیہ اصلاح النفس الحمدللہ ان ناموں سے ہم لوگ واقف ہیں کیونکہ اسی قسم کی مجالس اکثر ہماری ہوتی ہیں اور یہ مجلس بھی اسی سلسلے میں ہے بزرگان سے تعلق تو اسی سلسلے میں چند باتیں جو ذہن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دراصل اس تزکیے کا اور تصفیہ کا اور اصلاح نفس کا جو ہم مطلب سمجھتے ہیں بعض حضرات عموماً کہ بھئی جو ہمارے اندر گند ہے برائیاں ہیں تو تزکیے کا مطلب یہ ہے تصفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضرت کے پاس گئے اپنے حضرت کے پاس شیخ کے پاس گئے بس فوراً جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے واش آؤٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جیسے کسی آگ پہ انسان پانی ڈال دیتا ہے نا اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے ایک چیز بھی نہیں رہے گی جب یہ نہیں ہوتا آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے مقصد نہیں ملا جس مقصد کے ملنے گیا تھا یہ بڑی اہم چیز اور نقطہ ہے جو اس وقت میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیونکہ آپ سب ماشاء اللہ اس لائن کے آدمی اسٹوڈنٹ ہیں طالب علم اس سلسلے کے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سارے رضائل جو ہمارے ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کدھر غائب ہو گئے سب کے سب بس پھر تو فرشتہ بن جائیں گے ہم ہوا میں اڑتے پھریں گے ہمارا تو مطلب یہی ہوا کہ بھئی نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری نہ کچھ ہوگا نہ ہم گناہ کریں گے بس اچھی سی باتیں کرتے رہیں گے ختم ایسا نہیں ہے بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ رضائل جو ہیں یہی تو انسان کو ترقی دیتا ہے یہی ذریعہ ہے قرب الہی کا اگر یہ ختم ہو گئے تو قرب الہی کی منازلیں ختم ہو جائیں گی آدمی کی وہ ذریعہ ختم ہو گیا تو پھر منزل کیسے ملے گی یہ تو ایک اللہ تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے رضائل کی شکل میں ہے بری چیز لیکن یہ راستہ ہے آپ کو کوئی دوست یا کوئی آدمی ہے اور آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہے قربانی دیتا ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے مشکلات سہتا ہے تو وہ کیا ہوگا جیسے جیسے آپ کے لیے مشکلات سہے گا تکلیفیں برداشت کرے گا لامحالہ طور پر اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی یا نہیں آئے گی اور آپ کے لیے قربانی دے گا تو محبت پھر عشق میں تبدیل ہو جائے گا اور بھی کرے گا تو آپ کا محبوب بن جائے گا آپ کہیں گے تو میرے لیے بہت قربانی دیتا ہے میرے لیے تو سیکریفائس کرتا ہے اس نے مجھے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے میں اس کو کیسے بھول جاؤں تو میرا ہمدرد ہے میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا پھر آپ بھی اس سے اپنا محبوب بنائیں گے تو جب یہ رضائل جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس سے ایک چیز آنکھ بد نگاہی جب انسان اس بد نگاہی میں ایک گندی چیز ہے
اور نفس اس کو ترغیب دے رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے، دیکھو بھائی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو بھائی کتنے مزیدار ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کی چال دیکھو، پیچھے سے دیکھو، آگے سے دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی جوتی دیکھو. ہزاروں طریقے سے جادو مارتا ہے، ہزاروں طریقے سے. نہیں ہم برائی تھوڑے دیکھ رہے ہیں، تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شاکار ہے. بعض تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم تو اللہ تعالیٰ کی شاکار کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے خوبصورت نمونے بنائے ہیں، ہم تو اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسے دھوکوں سے انسان کی بدنگاہی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو انسان ایک دم اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم سے یا اللہ کی محبت سے اپنے نفس کو پکڑتا ہے، اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی تذبذب اور کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ جس وقت وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، اس کو بھی پتہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہلچل مچی ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کتنی چیزوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک طوفان مچا ہوتا ہے، کیونکہ نہ کچھ کو دیکھنے والا ہے، نہ اس کو روکنے والا ہے، نہ اس کو سمجھانے والا ہے. تنہا وہ ہے اور اندر سارے جذبات ہیں. چاہے تو وہی کر لے جو شیطان اس کو کہتا ہے، چاہے وہ کر لے انسین، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی خاطر کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک جنگ ہوتی ہے انسان کی نفس کے ساتھ جو اس وقت انسان کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک مثال دی ہے، تمام برائیوں کو یہ حال ہوتا ہے. انسان تنہا ہے، پورا اس کو طاقت ہے کہ وہ زنا کر سکتا ہے، ایسے ماحول میں بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے اور حالات بھی اس کے موجود ہوتے ہیں، لیکن فوراً اللہ کا خوف اس کو روک لیتا ہے. وہ جو رکنا ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کسی برائی سے تنہا بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے، چلو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو یار یا کوئی چیز ایسی لگا لیتے ہیں، تو اب چیز نظر، ہر قسم کی چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں صبح تک. لیکن کیا چیز ہے جو انسان کو روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کل آپ بالکل ویسے ہی جائیں گے، بالکل منہ صاف ہوگا اور سب کے سامنے آپ مسواک بھی کر رہے ہوں گے، سرما بھی پہنا ہوگا اور سجدے بھی کر رہے ہوں گے، سلام بھی اور آپ کو ہو رہا. اللہ تو ستار ہے، لیکن وہ رک گیا خوف سے اللہ تعالیٰ کے، نہیں یار مجھے یہ کام رات کو نہیں، یہ استغفر اللہ، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ کنٹرول کر رہا ہے تو سب پسینہ اس کو آ جاتا ہے اس وقت. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے نفس کے ساتھ انسان کی، معمولی چیز تو نہیں ہوتی نا. جو انسان اس حالت میں گزرتا ہے، مجھے ایک ساتھی کا بڑی پیاری بات لگی اس کی، جس طرح آپ لوگ کو بھی آتے ہیں میرے پاس بتاتے ہیں حالات اپنے، تو اچھی بات لگی. کہنے لگا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ تہجد مجھ پہ بہت آسان ہوگی، لیکن نظر کا روشنا بہت مشکل کام ہے. ہوتا یہ ہے کہ عبادات انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، بھوکے رہیں گے، اب تو لمبے روزے ہیں ماشاءاللہ. 2 بجے شروع ہوگا تو بھول جائیں گے کھولنا کس وقت ہے، یاد نہیں رہتا آدمی کھولنے کا ٹائم یا رکھنے کا ٹائم ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یوز ہو جاتا ہے، آدمی اٹھتا ہے، کھاتا ہے، اس طرح بالکل نارمل لائف بھی چلتا ہے. 1 دن کے بعد روٹین ہو جاتی ہے. اس وقت بھی رمضان کے اندر جو رمضان کی روح رکھی گئی ہے کیا، کہ اندر کی برائی مت کرنا، غیبت مت کرنا، کسی کی بدنگاہی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، چغلی مت کرنا، بدگمانی مت رکھنا. یہ رمضان کی روح ہے. آپ دیکھیں، کیونکہ اتنی سخت مجاہدے کے باوجود بھی آپ نے اندازہ لگائیں کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے، لیکن شیطان اس سے غیبت کرا دیتا ہے، آنکھوں کو پھسلا دیتا ہے، زبان کو ہلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی اسی عبادت کے ساتھ انسان جب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے مجاہدے کے اندر ہوتا ہے. چھوٹی چیز نہیں، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اب کیا ہے کہ یہ جب ہم نے ایک گناہ کو کنٹرول کیا، برداشت کیا، تو اس میں کیا ہوئی، انسان کو سخت تکلیف ہوئی. اس سخت تکلیف ہوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی. تو جب کوئی عام آپ کا آدمی آپ کے لیے تکلیف مشکل برداشت کرتا ہے تو آپ اس کو کیا بناتے ہیں، محبوب. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان اندر کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تو میرا محبوب بن گیا. یہ ہے تزکیہ. تو اگر وہی ختم ہو جائے بات کیسے ہو؟ غصہ ہے، آپ یہ دیکھیں غصے کی حالت دیکھیں، کتنی بری چیز ہے غصہ. غصہ ایسی چیز ہے، آپ نماز پڑھیں گے، باہر کسی نے آپ کے جوتے پہ جوتا رکھ دیا،
وہیں سنیں گے یہ زبردست لڑائی ہو رہی ہے. کیا بات ہے جی میرے جوتے پہ جوتا کیوں رکھا ہے, اس کی ضرورت کیسے ہوئی؟ یا چلتے چلتے آپ کا کندھا اس سے لگ گیا, تو کوئی آدمی پہلے غصے میں وہ کہے گا تم مجھے کندھا کیوں مارا؟ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, سجدہ کر کے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑا کام کر کے جا رہے ہیں. حجوں پہ دیکھیں, عمروں پہ دیکھیں, رمضان میں بھی حالات دیکھیں, روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن مجال ہے کسی کوئی چیز برداشت کر لے آدمی. غصہ ہے اتنا سخت انسان کو کیسے کیسے جرم کر دیتا ہے, کیسی کیسی انسان سے حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات میں گھر میں لڑائی ہو جاتی ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, عرصے کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے. غصہ اندر ہے, لیکن یہی غصہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ دیکھیں کاظمین الغیظ, یہ غصہ اگر کوئی غصے کو پی جائے, وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں, وہ لوگ جو سب برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ کیا ہے اپنے بندوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, معاف بھی کر دیتے ہیں. صرف معافی نہیں کرتے بلکہ کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان پہ احسان بھی کرتے ہیں, احسان بھی کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اتنی چیزیں کرتے ہوئے پھر بتا ہے واللہ یحب المحسنین. جب یہ اتنے غصے والا آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, میرا محبوب بن جاتا ہے. یہی غصہ ہے, آپ دیکھیں میں نے کہا نا ختم تو نہیں ہوتی چیز, تو وہی موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزائل ہیں انسان کے, تصفیہ, تزکیہ, اصلاح نفس سے کیا ہوتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہی غصہ جو ہم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہی غصہ اللہ کے راستے کے اندر وہ بہترین چیز بن جاتا ہے اور انعام بن جاتا ہے. جب غصہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ کرے گا, کسی حق چیز پہ کرے گا, کسی جائز چیز پر کرے گا, تو کیا ہوگا, وہ انعام اللہ کا بن جائے گا. غصہ موجود ہوتا ہے لیکن غصہ کیا ہے, ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ہر عیب جو انسان کا ہے وہ غزائل جو ہے وہ حمیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جس کے غزائل حمیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے. تو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کے پاس, نیک انسان کے پاس. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت انسان کی بنتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کنورٹ ہو جائیں, یعنی برائی اچھائی میں بن جائے, بری صفت اچھی بن جائے, یہ کہاں ملتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں حقیقت میں کہاں سے نصیب ہوں گی آپ کو؟ اللہ اکبر, یہ اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہیں. اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ کسی کتابوں سے آپ سے نہیں ملیں گی, کسی کورس پر نہیں ملیں گی, بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں سے نصیب ہوتی ہے. اور یہی تزکیہ اور تصفیہ ہے, اس لیے لوگ اللہ والوں کے مجالس میں جاتا ہے, ان سے دوستی رکھتا ہے, اس کو اصلاحی تعلق کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ کام الحمدللہ ہمارے گناہ ختم ہو رہے ہیں, ہمارے اندر برائیاں ختم ہو رہی ہیں, ہماری جو برائیاں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. کبھی جو ناک میں غصہ تھا اب انسان دیکھتا ہے اتنا حلیم ہو گیا, یہ غصہ کیا شکل اختیار کر گیا, انعام رکھا ہے اللہ پاک نے غصے پر. آپ یہ دیکھیں جامع صغیر میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے غصے کو پی جاتا ہے, غصہ آ رہا ہے لیکن فرق کیا ہے, پہلے غصہ آتا ہے چیڑ پھاڑ کر دیتا, توڑ دیتا کھڑکیاں, بعض برتن توڑ رہے ہیں گھر کو, لیکن جب تبدیل ہوا اور تبدیل ہونے کے بعد سخت سے سخت غصہ اس کو آ رہا ہے, لیکن کیا اللہ کے خوف سے اس میں وہ طاقت کنورٹ کرنے کی عادت پڑے گی. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ غصہ چینج ہو جائے گا اور کیا کرے گا کہ وہ غصے کو برداشت کرے گا, پی جائے گا. وہی شخص ہوگا تو یہ کرتا تھا, آپ کیا ہے غصے کو پی جائے گا. تو جامع صغیر میں ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, ایسا شخص جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے اور سکون سے بھر دیتا ہے. جی نام ہے اللہ مسلم ہے. اب کتنا بتائیں, غصہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ غصہ واقعی اچھی چیز بن جاتی ہے کیونکہ وہ کسی نے اس کو صحیح کر دیا. جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا, ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے تو سرکش گھوڑا بھاگ رہا ہے, کسی نقصان کر رہا ہے, لیکن جب وہی کسی ٹرینی کے ہاتھ میں آتا ہے, اس کو ٹرینڈ کرتا ہے, اس کو چلانا سکھاتا ہے, اس کو ٹرین کرتا ہے, تو اسی گھوڑے پہ انسان بیٹھ کے سواری کرتا ہے, معمولی سا اس کی رینج جو ہے اس کو ہلاتا ہے, اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنا بڑا گھوڑا قابو آ جاتا ہے انسان کے. تو نفس پہ اسی طرح انسان خود نہیں کر سکتا قابو, جب تک نفس کسی کے حوالے نہ کرے, انسان کسی انسان کے حوالے نہ کرے کہ حضرت یہ ہمارے نفس تو برباد کر دیا, اس کو ہمیں صحیح کرے.
تو یہی غصہ جب صحیح ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان اور سکون بھر دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو غصہ اندر تھا وہ غصہ سارا کا سارا نور ہی نور بن جاتا ہے اس کے اندر، سارا غصہ۔ کتنی اچھی چیز بن گئی غصہ، صرف کیا اس کو ٹرین کر دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کی حیت کو بدل دیا گیا۔ روح المعانی کے اندر اس طرح ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت میں اعلان کریں گے کہ بھائی کون ہے ایسے بندے، کون ہے ایسے انسان جن کے حق مجھ پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، جن کا حق میں نے دینا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی مجمع نہیں کھڑا ہوگا، صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ کون لوگ ہو جو تمہارا میرا حق ہے؟ یا اللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ہم پہ ظلم کرتے تھے ہم ان کو معاف کر دیتے تھے تیری خاطر، صرف تیری خاطر۔ تو اتنا مقام انسان کا روز قیامت میں ہو جائے گا۔ غصہ ہے، غصہ وہی چیز ہے، دیکھنا تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے کہ خود ہم نہیں کر سکتے، برائی کو ختم کرنے کے کنورٹ کرنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو ہمیں کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ یہی تزکیہ ہے، اسی لیے انسان جو ہے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اختیار کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے انسان کو، اس میں صرف مجاہدہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے، یہ مجاہدہ ہے۔ کتابوں سے نہیں ملے گا آپ کو، کسی کورس سے نہیں ملے گا، کسی جگہ سے حاصل نہیں ہوگا، حاصل ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تجربے ہیں، یہ ماسٹر ہیں۔ حکیم محمد ہستانوی رحمۃ اللہ کو کسی نے تحریر کیا، ان کے کسی مرید نے کہ حضرت غصہ بہت ہے، جیسے کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اپنے شیخ کو اپنی بیماری کہ حضرت غصہ بہت ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، اس غصے نے تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیا۔ باقی بہت بری چیز ہے، اس غصے نے مجھے تباہ کر دیا، اتنا نقصان مجھے اب تک ہو گیا اس غصے سے کہ میں اس کے بہت پریشان ہوں اس چیز سے، کچھ علاج کریں اس غصے کا مجھ پر۔ تو حضرت نے علاج کیا، کہتے ہیں بھائی ایسا کرو، لکھنؤ میں جو دکان ہے انوار بک ڈپو، وہاں پر جاؤ، محمد حسین ہے وہ مالک ہے اس کو، ان کے پاس جا کے میری طرف سے جاؤ، سلام بولو اور وہاں صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ حکم تھا حضرت، چلے گئے، وہیں رہتے ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد خط آیا واپس کہ حضرت میرے تو غصے کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، بالکل ختم ہو گیا، تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا حلیم ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار تم تو وہ آدمی نظر ہی نہیں آتے، تم تو تبدیل ہو گئے ہو، تم تو بات پہ لڑنے کے لیے آتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ حالانکہ انہوں نے تو مجھے نہ کوئی نصیحت کی ہے، نہ انہوں نے مجھے کبھی وہ تقریر کی ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھائی ہے، نہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے، یہ میں کس طرح تبدیل ہو گئی، کیا وجہ کیا تھی حضرت اس کی؟ حضرت نے جواب دیا کہ بھائی بات ویسے یہ تھی کہ جن کے پاس میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ بڑے حلیم تھے، بڑے صابر تھے، بڑا دل ان کا نرم تھا، بڑی محبت کرنے والے تھے، تو جب تم ان کے پاس سے بیٹھے تو ساری صفات تمہارے قلب میں منعکس ہو گئی ان کی۔ یہ ایک چیز ہے الحمدللہ صحیح اپنا انسان کو صحیح کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کے یہ صرف پیری مرید کا تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی چیزیں جو لوگوں نے بنائی ہیں اس سے لوگ گھبرانے لگے ہیں اس لائن سے، کیونکہ اس میں رسومات بہت آ گئی ہیں اور چیزیں بہت آ گئی ہیں، معاملات کچھ اتنے خراب ہو گئے ہیں، لوگ بھی ڈرنے لگے ہیں پیروں سے، بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن حاصل یہ ہے کہ لائن یہی ہے انسان کو اصلاح کرنے کے لیے، جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ اس کوشش میں ہیں، تو اس کا ایک پیمانہ ہے بڑا اچھا کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ذکر خاص کرتے ہیں، اپنا حضرت کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارا تو تھوڑا سا ایک پروگرام بھی چلتا ہے دیکھنے کے لیے، اس میں آپ لوگ سستی کریں تو آپ کی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں انسان اگر آخرت کا فکر ہو، انسان سب سے بڑی چیز جس کو آخرت کا فکر ہے، پتہ ہے کہ کل روز قیامت میں یہ کیا بلائیں بن کے نکلیں گی، قیمت کیسا گناہ ہے، آپ کو سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، زراؤں سے بڑا گناہ لگتا ہے یہ، کسی کو جھوٹ کہنا، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ چغلی کرنا، کسی بدگمانی کرنا، ہم یہ ان عبادتوں کو کہاں لے کر جائیں گے جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا انسان کے پاس ان گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم اتنے بے خبر ہیں کہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب بھائی ہم اس میں جائیں، نفس اتنا موٹا ہے کہ کسی کے آگے جانے کو دل نہیں کرتا ہمارا، نہیں یہ تو ہمارے قابل آدمی نہیں ہے، ہم اس کے پاس کیا جائیں، نہیں یہ ہمارا اسٹینڈرڈ آدمی نہیں، کوئی مشہور آدمی ہونا چاہیے، کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے، ہم بھی بتا سکیں کہ ہم ان کے مرید ہیں، بے شک وہ یہاں نہ ہو، بہت دوری رہتے ہوں لیکن تعلق ان سے پیدا کر لیں گے۔ حقیقت یہ ہے، تعلق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا نزدیک ڈاکٹر آپ کے پاس ہوگا، جتنا نزدیک آپ کا حکیم آپ کے پاس ہوگا، اتنی جلدی آپ کا علاج ہوگا۔
یہاں آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کیا؟ یہ ڈھونڈتے ہیں کیا 2 میل 10 میل پہ جانا پڑے آپ؟ اتفاق سے میری طرف پھنس جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ تو یہ ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ جی پی ہمارا نزدیک ہو تاکہ ہم جائیں اور جلدی دیکھیں، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ والوں ہم اتنے دور کی تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ نے سسٹم رکھا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ نے ہر جگہ اس کا انتظام کیا ہی ہوگا، ضرور کیا ہوگا. انسان اپنے حسن ظن کے ساتھ جا کر کسی کے پاس بیٹھے اور کسی کو سمجھے کہ بھئی واقعی میرا علاج کر سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، اور پھر تعلق صحیح رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی بس ایسے ہی ہو، فکر ہو کہ یہ جو چیز ہے بہت اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے. تمام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو فرض کہا ہے، فرض عین کہا ہے اصلاح نفس کو. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کتابوں میں حکیم امت ان کو کہا جاتا ہے. تو ہم اس پہ فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں، فرض روزے بھی رکھ لیتے ہیں، فرض حج بھی کر لیتے ہیں، تو فرض اصلاح نفس کیوں نہیں کرتے جو کہ جڑ ہے ہر چیز کی؟ اس کی طرف سوچیں، غور کریں کہ بھائی یہ بہت سی چیزوں سے انسان کو نکال دے گی. کل جو قبر میں سب سے چیز ہمارے کام آئے گی وہ اصلاح انسان کی کام آئے گی کہ صاحب ٹھنڈا بالکل انسان اندر سے چیز نکلی ہو. نکلنے سے مراد کیا ہے کہ یہی انعام دے رہے ہوں آپ کو، یہی گناہ ہمارے درجات کو بلند کرا رہے ہیں جو اندر اللہ نے میں ڈالے ہیں. یہ غزائل جو ہے ہمارے حمیدہ بنے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے. اس کا بڑا بہترین اور الحمدللہ ہمارے پاس تجزیہ کرنے کا ہے کہ واقعی بھئی ہم صحیح جا رہے ہیں نہیں جا رہے. اس کے لیے سب یہ دیکھنا، یہ نہیں کہ جی میں ابھی 10,000 تسبیح کرتا تھا 15,000 کر رہا ہوں، اگلی دفعہ 15,000 کرتا تھا میں 30,000 تسبیح کر رہا ہوں. اب جی میں 10ویں سبق میں سبق لینے کا بڑے شوق ہے، اگلا سبق تو ہے ہی نہیں. سب سے بڑا سبق تو ایک ہی ہے جو دے دیا اللہ کا، اس سے بڑا اور کیا سبق ہے؟ ان سے درجات بلند نہیں ہوتے، ان سے درجات بلند نہیں ہوتے. آدمی درجات بلند کس سے ہوتے ہیں؟ آدمی میں خوف ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، اللہ کے خوف سے اس گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. وہ مجبور ہے، اسے زنا نہیں چھٹ رہا، آنکھوں کا زنا نہیں چھٹ رہا، برائی نہیں چھٹ رہی، چرس نہیں چھٹ رہی، شراب نہیں چھٹ رہی، دھوکہ نہیں چھٹ رہا، فراڈ نہیں چھٹ رہا، دنیا کی محبت نہیں چھٹ رہی. بس پیسہ 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 پیسہ، ہزاروں کروڑوں بیماری میں انسان ڈوبا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہیں سوچ رہا کہ میں جاؤں اور کس طریقے سے ان سے اپنے چھٹکارا حاصل کروں. کس طرح انسان بستر پہ اتنے گندوں کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، اتنے گناہوں کے ساتھ، کیسے انسان اپنے لحاف کو اوڑھ کے خراٹے لینے لگتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ ذرا فکر ہی نہیں ہوتا کہ اس قدر غلاظت کے ساتھ انسان جو ہے وہ بستر میں جا رہا ہے، زندگی کو گزار رہا ہے. کہیں تو ایک ہوتا تو انسان ہمارے ایک دفعہ تو صحبت اخیش کسی شیخ کے کہیں کچھ گناہ جڑے انسان کے، کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس کا خاص یہ خیال رکھیں کہ بھائی یہی مطلب یہ نہیں کہ اتنے 1000 تسبیح کر لی، اتنے 1000 ہم نے ذکر کر لیے یا اتنے ہمارے درجات بلند ہو گئے، کچھ نہیں. صرف ایک چیز دیکھیں جس مقصد کے لیے گئے کہ بھائی میرا کوئی گناہ نکلا یا نہیں نکلا، غصے میں کوئی کمی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کسی سے معافی مانگنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کسی سے بدلہ لینا چاہتا تھا بدلہ چھوڑ رہا ہوں یا نہیں چھوڑ رہا، کسی کا مال کھایا تو میں دینا چاہتا ہوں یا نہیں دینا چاہتا ہوں، کسی کی میں نے غیبت کی تھی میں غیبت چھوڑنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا. اس کی عبادتوں کو ختم کر دے، اس کو مفلوج کر دے ہر چیز سے. کیونکہ ایک بھائی کو دھوکہ دینا، اس کی کانفیڈنس کو ہلانا کتنی بڑی چیز ہے. ہاں دشمنی ہے، سامنے آئے انسان، ہم دشمنی کرتے ہیں، لیکن پیٹھ کے پیچھے دشمنی کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گندی باتیں کرنا، یہ تو گناہ در گناہ ہے. تو یہ عیب انسان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کہا ہے اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ بھائی ہماری گناہ ختم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یا ہم ان سے جان چھوٹ رہی ہے چھوٹ رہی نہیں. تو پھر اس پہ اور صداع کریں اللہ تعالیٰ سے، اور گریہ کریں، اور صحبت اختیار کریں اپنے شیخ کے ساتھ جا کے. تو یہ ہے، اس کا نام ہے تزکیہ قلب اور تزکیہ، جو کہ الحمدللہ آج کی نہیں، یہ صدیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لے کر جو علم کتاب والحکمت یزکیہم، ساتھ ہی لے کے آئے تھے علم، قرآن بھی، حکمت بھی اور تزکیہ بھی. یہ تین چیزیں آپ ہی کی ہیں، آپ ہی کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی وراثت ہے جو آج تک یہ چلے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی. اور انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیاں منور ہوتی جائیں گی اور ہماری قبریں جو ہیں وہ منور ہوں گی اور آخرت میں ہماری سزائیں بھی کم ہوں گی. اس چیز سے اللہ پاک ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ذکر خاموش کریں گے. میرے ساتھ خاموش کلمات پڑھیں ہیں انشاءاللہ. گرمیوں میں سے ذکر چلے گا.